ہے کہ حضرت انسان اگر تصور کرتے ہیں نعمت کو تو وہ فقط مال، شہرت اور دولت ہے. اسی لیے اس مقصد کے ساتھ کہ انسان کو ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جائے جو صبح سے شام تک خداوند عالم کی طرف سے اس کے اوپر عطا ہوتی رہتی ہیں، اسے عنایت ہوتی رہتی ہیں. اسی مقصد کے ساتھ ہم انڈر ریٹڈ نعمت کو لے کر آئے ہیں تاکہ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا سکے جو اللہ نے ہمارے اوپر عنایت فرمائی ہیں اور انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ دوبارہ ابھارا جا سکے. آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ایمان کے اعتبار سے ہوگی اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً آپ کا شکریہ ہے آغا کی اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. انشاءاللہ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. آغا جیسا ہم نے کہا کہ آج ہماری گفتگو ایمان کے اعتبار سے ہوگی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ الحمدللہ صد الحمدللہ شیعہ گھرانے میں ولادت پا گئے ہیں، اس لیے ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کو نعمت تصور ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اللہ کی طرف سے عنایت ہو گیا ہے، اور ہم اس کو بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس کس طریقے سے اس کو کم آنکھتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یہاں پر یہ تذکرہ کریں کہ ایمان اپنے آپ میں ایک بہترین نعمت ہے. اس پر روشنی ڈالتی ہوئی کچھ احادیثیں اور آیات جس سے انسان کو یہ پتہ چلے کہ یقیناً یہ ایک بہترین اور گراں قدر اللہ کی طرف سے نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے واقعاً یہ جو پروگرام ہے آپ کا کہ ہم نعمتوں کو کم سے کم جان تو سکیں، جی. یعنی نعمتوں کے بارے میں شکر کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جی. لیکن کم سے کم نعمتوں کا پہچاننا کہ فلاں چیز نعمت ہے، فلاں چیز نعمت ہے، کیونکہ محدود چیزوں میں ہم نعمتوں کو سمیٹ دیتے ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ایمان ہے، جس کے بارے میں کم توجہ ہو جاتی ہے. بالکل. کہ اللہ نے یہ عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے. جی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نعمت ایمان اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہو تو انسان کی ساری زندگی بیکار ہے. انسان کی ساری نعمتیں نقمت ہو جائیں اگر نعمت ایمان نہ ہو. آپ کی یہ زندگی نعمت ہے، جی. لیکن اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو تو یہی زندگی عذاب ہے. بالکل. کیا ہر بات ہے. چیز جو نعمت بنتی ہے نعمت ایمان کے بعد نعمت ہے. بہت عمدہ ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے نعمت ایمان کے بعد پاک زندگی کا وعدہ کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس یہ نعمت ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اسے پاک زندگی، جسے ہمارے یہاں حیات طیبہ کہتے ہیں، جی. قرآن کریم کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. قرآن کہتا ہے اگر کوئی نیک عمل انجام دے، جی. مرد ہو یا عورت. یہ خود ایک اچھی دلچسپ موضوع ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دی جاتی ہے مرد و عورت دونوں اس سے کمال کے مرحلے کو طے کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل انجام دیتا ہے وہو مؤمن، اور مومن ہے، یعنی اگر نعمت ایمان ہے تو فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تم اس کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں جس زندگی کا نام حیات طیبہ ہے. جی. بس نعمت ایمان کے بعد انسان کو پاک زندگی ملتی ہے. حتیٰ یہ نعمت ایمان اس قدر اہم ہے کہ اللہ نے احسان جتایا ہے. اگر آپ غور کریے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، لیکن بعض نعمتوں پہ پروردگار عالم نے جتایا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت عطا کی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر دینے والا وہ ہے جو احسان نہ جتائے. تو اللہ جس پر لیکن احسان جتانے کا مقصد بھی ہرگز یہ نہیں تھا کہ عام طریقے سے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. احسان جتانے کا مطلب ہے کہ اس نعمت کی قدر جانو. احسان جتائے نعمت کی قدر کرنا ہمیں ضروری ہے. میں ایک قرآن کریم کی آیت عرض کروں کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے کر آئے. کیونکہ کچھ لوگ اس زمانے میں تھے جو نبی اکرم کے سامنے آ کر کہتے تھے ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے. قرآن کہتے یمنون علیک، آپ پر یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے. قل، آپ کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام لانا مجھ پر احسان نہیں ہے. اب یہاں سے وہ جملہ ہے بل اللہ یمن علیکم،
بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی جانب ہدایت دیا. یعنی یہ احسان خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. بس آپ اس نعمت کو دیکھیے کہ اللہ جتا رہا ہے کہ یہ نعمت ایمان ہم نے تمہیں عطا کیا، یہ ہمارا احسان ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. حتی نعمت ایمان عرض کے ابتدا میں کہ یہ نعمت اگر ہو تو ساری نعمتیں ہیں. نعمت ایمان اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ قرآن کریم سورہ اعراف میں آیت نمبر 96 میں کہتا ہے کہ لو ان اہل القریٰ آمنوا، اگر یہ اہل قریہ، یہ یہاں کے لوگ، اہل شہر دیہات والے، یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں واتقوا، اور تقوی الہی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ان کے لیے برکتوں کا دروازہ آسمان و زمین سے کھل جائے گا. یعنی نعمت ایمان ہے جس سے تمام نعمتیں کھلتی ہیں. کیا بات ہے. ساری یہ عرض کیا کہ یہ نعمت اس قدر عظیم نعمت ہے. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں کروں، نعمت ایمان واقعی ایک اہم ٹاپک ہے کہ اس نعمت کے بارے میں کم گفتگو ہوتی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا. آپ اگر عالم میں محبوب ہونا چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا ہمیں پسند کرے. بہت سے کام انسان اسی وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، نہ بھی اس کو پسند ہو تب بھی وہ کرتا ہے کہ لوگ پسند سورہ مریم آیت نمبر 96 میں قرآن کریم کہتا ہے تم محبوب بننا چاہتے ہو، لوگ تم سے محبت کریں، تو اس کا طریقہ یہی کہ نعمت ایمان تمہارے پاس ہو. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ودیعت فرماتا ہے. اب آپ غور کریں یہ نعمت ایمان کے بعد، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آج جو محبوب عالم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ صاحبان ایمان اعمال صالح، ان سے بہتر ایمان کسی کے پاس نہیں تھا، اس لیے ان سے بہتر محبت آپ کو کسی کی نہیں ملتی. آپ کل ایمان کی اگر بات کریں، حضرت امیر سے ہر کوئی کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کل ایمان ہے اور ان کی محبت کو اللہ نے کیا کیا؟ ودیعت فرمایا. پھر اس کے بعد اگر احادیث میں آپ آئیے تو نبی اکرم نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا علی ما من شیء احب الی اللہ تعالی من الایمان، اے علی اللہ کے نزدیک ایمان سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہے. بس خدا کے نزدیک جو چیز محبوب ہے سب سے زیادہ وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان اللہ تعالی ہمیں عطا کرے. بتائیے بن مانگے. پھر اس کے بعد ایک مقام پر مولا متقیان فرماتے ہیں ان المومن، یہی نعمت ایمان انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ ایک انسان دنیا میں بہت معروف و مشہور ہو جاتا ہے لیکن نعمت ایمان اسے آسمانوں میں مشہور کرتی ہے. حضرت امیر فرماتے ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اہلہ وولدہ، آسمان والے مومن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان کو اس کے اہل و عیال پہچانتے ہیں. یعنی جس طرح اس کے بیوی بچے اسے پہچانتے ہیں، آسمان والے مومن کو اس طرح پہچانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَأَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، اور یہ صاحبان ایمان والی نعمت ایمان رکھنے والا شخص اللہ کے نزدیک ملک مقرب سے زیادہ محترم ہے. بس یہ نعمت ایمان کس قدر عظیم نعمت ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بلند ہے. یہ آپ مومن ہیں چونکہ آپ کے وجود میں نعمت ایمان ہے، لہذا اس قدر محترم. بس ایک عظیم نعمت ہمارے پاس نعمت ایمان کے عنوان سے موجود ہے، اور شکر کرنا. ہمارے یہاں روایات میں طریقہ بھی بتایا گیا. ایک روایت میں بڑا حسین جملہ ہے، کہا کہ شکر کرو اللہ کا. کس چیز پر شکر کرو؟ اسی نعمت ایمان پر. جہاں پہ جملہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسک، یہ اس طرح ہے الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. خدا تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے
اپنی ذات سے آشنا کیا، کیا بات یعنی ہے، اپنا ایمان مجھے دیا. واہ، وَلَمْ يَتْرُكْنِي عُمْيَانَ الْقَلْبِ، تو نے مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا. کیا بات یہی ہے، تو چاہتا تو نعمتیں گمراہی میں چھوڑ گمراہی دیتا، میں تیرے چھوڑ اختیار دیتا. میں تھا. کیا یہ بات حمد و شکر کی جگہ ہے ہے، کہ انسان شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نعمت ایمان سے بے نوازا. شک بے شک، بہت عمدہ روایات احادیث آپ نے بیان فرمائی مولانا صاحب، اور آیات کا بھی انتخاب اتنا بہترین تھا کہ یقیناً ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس میں ایک جوش محسوس ہوتا ہے جب الحمدللہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اور ہم نے اس کا سب سے پہلا پروگرام جو کیا تھا انڈر ریٹڈ نعمت کا، وہ زندگی کے اعتبار سے کیا تھا کہ زندگی اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے. اور وہ جملہ جو بھی آپ نے کہا کہ زندگی خود نعمت تب بنتی ہے جب ایمان ہو انسان کے پاس. جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہم سب سے کم آنکھتے ہیں، جس کو، جو مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے، مگر ہم انگلش میں اس چیز کو جسے انسان یوں سمجھتا ہے کہ ہاں ہے تو ہے، کہیں جائے گی نہیں، فار گرانٹیڈ لینا کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو دی انڈر ریٹڈ نعمت کہا ہے. تو انسان ایمان کو فار گرانٹیڈ کیسے لیتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی، شروع سے ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا. اس کو انسان نعمت کیوں نہیں تصور کرتا ہے، اور وہ کون سے عمل ہیں جن سے یہ نظر آتا ہے کہ ہاں اس نے جو ہے وہ اپنے ایمان کو کم آنکا ہے، اس نے اس کو نعمت کی فہرست میں نہیں رکھا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ بات کریے نعمت ایمان کے بارے میں، کوئی بھی نعمت، اگر آپ نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو وہ نعمت آپ سے سلب ہو جاتی ہے، کوئی بھی نعمت ہو. اور ہر نعمت کے شکر کا انداز الگ ہے. جیسے اللہ نے آنکھیں دیا، اس نعمت کے شکر کا انداز الگ ہے. اللہ نے زبان دیا، اس نعمت کے شکر کا انداز الگ ہے. ہم سے شکر کا معنی بالکل یہ نہیں چاہا کہ ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، شکر للہ شکر للہ. نعمت آنکھ ہے، اس کا اپنا شکر ہے. نعمت زبان ہے، اس کا اپنا شکر ہے. خوب نعمت ایمان کا شکر اگر ہے تو پھر یہ نعمت بڑھتی. قرآن کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، یہ قانون ہے. لیکن اگر آپ نے کفران نعمت کیا تو وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. بہت سی قومیں تھیں جن سے نعمت ایمان سلب ہوئی. آپ دیکھ لیجیے قرآن کریم کو اٹھا کر، بہت سے لوگ مرتد نہیں ہوئے، بہت سے لوگ دین سے منحرف نہیں ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ دین میں داخل ہوئے تو اس وقت منافق تھے، نہیں، بہت سے لوگ صحیح معنی میں آئے تھے، لیکن جب نعمت ایمان کو سنبھال نہیں پائے تو یہ نعمت ان سے سلب ہو گئی، وہ مرتد ہو گئے. اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اتنا احسن ہم اتنا زیادہ مطمئن نہ ہوں کہ نعمت ایمان ہے تو ہے. وگرنہ اگر اس طرح کا اطمینان کہیں آئے، حالانکہ یہ لفظ بھی کہنا صحیح نہیں، اطمینان غفلت، اس طرح کی اگر غفلت آئے تو پھر عاقبت بخیری کا معنی چلا جائے گا. ہمارے ہاں روایات میں شدت کے ساتھ دعا جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ عاقبت بخیری کی. عاقبت بخیری کی دعا یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں. یعنی یہ دعا اگر معصوم تعلیم فرما رہے ہیں کہ دعا کرو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ، یعنی ایک مرحلہ آ سکتا ہے تمہاری زندگی میں کہ نعمت ایمان تم سے کیا ہو جائے، سلب ہو جائے. لہٰذا ہم کفران نعمت اگر کرنے لگے، اور نعمت ایمان کا کفران نعمت کیا ہے؟ یہی سوال کہ کفران نعمت ہے کیا؟ ہے کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں، دیکھیں ایمان کے اپنے کچھ آثار ہیں، اگر ان آثار کو ہم نے سنبھال کے نہیں رکھا. سب سے پہلی چیز تو شاید یہاں پر اگر عرض کیا جائے کہ خود ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، پھر اس کا کفران نعمت بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. مولانا متقی نے ایک مقام پر فرماتے ہیں الایمان قول باللسان و عمل بالارکان. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے اور اعمال کے ذریعے انسان جو ہے اظہار کرے. اب اگر آپ غور کریے، میں اگر زبان سے اقرار کروں لیکن مرحلہ عمل میں نہیں آتا تو اس کا مطلب وہ ایمان میرا محکم نہیں ہے. اور جو چیز محکم نہیں وہ خود بخود کیا ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. ایک روایت اور بڑی حسین ہے جہاں نبی اکرم فرماتے الایمان معرفت بالقلب. ایمان کیا ہے؟ دل کی معرفت کا نام ہے. قول باللسان، زبان سے اقرار کا نام ہے. وعمل بالارکان. اب یہاں نعمت ایمان کا کفر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ہم عمل کے مرحلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا اظہار، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں
اور پھر جا کے یہ نعمت سلامت رہتی ہے. جتنا عمل ہوتا جائے گا اتنا آپ کے دل کا یقین بڑھتا جائے گا, اور جتنا دل کا یقین بڑھے گا اتنا عمل بڑھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. حتیٰ آخری چیز جو اس مرحلے میں بہت اہم ہے, بہت خلاصتاً اگر عرض کیا, چونکہ بات بہت طولانی نہ ہو, کہ اگر آپ ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اگر کفران نعمت ایمان نہیں کرنا چاہتے, تو آپ کو خدا اور رسول اور امام کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا. بہت اچھا. ایمان کی نعمت کے شکر کا نام تسلیم, اطاعت. کس قدر آپ تسلیم ہیں. اگر آپ ان کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہیں, بلکہ آپ کہتے نہیں اللہ نے یہ فرمایا لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے, تو پھر آپ نعمت ایمان کا کفر ادا کرو. حتیٰ ایک مقام پر آ کر قرآن کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون, یہ لوگ گرچہ مسجد میں آ رہے ہیں, یہ لوگ گرچہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج کریں, نہیں مومن مت کہیے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی, یہ بہت حسین آیت ہے, آیت نمبر 65 سورہ نساء میں, جہاں حتیٰ اس کا شان نزول بھی عجب ہے. شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ زبیر کا ایک شخص سے جھگڑا ہوا پانی کو لے کر. اس زمانے میں پانی کا جھگڑا ایک عام جھگڑا تھا کہ ہمارے باغ میں پہلے جائے گا کہ تمہارے باغ میں پہلے جائے گا. یہ دونوں آئے نبی اکرم کے پاس فیصلہ لے کر. نبی اکرم نے زبیر کے حق میں فیصلہ سنایا. اب ظاہر سی بات ہے جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ بے ایمانی ہوئی ہے. اس نے نبی کے سامنے تو کچھ نہیں کہا, لیکن جب باہر نکلا تو زبیر سے کہا کہ نبی تمہارے رشتہ دار ہیں, لہذا تمہارے حق میں فیصلہ کیا. نبی نے. اب اس کے بعد میں کبھی نبی کے پاس کسی بات کو لے کر نہیں جاؤں گا. یہ شان نزول ہے. یہ فقط اس نے اتنا کہا. قرآن کی آیت فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک لا یؤمنون, قسم کھا کے قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنے نزاع اور جھگڑے میں آپ کو حکم نہ بنائیں. یعنی آپ فیصلہ کریں اور اس میں یہاں پر وہی عرض کرو, ایمان کی علامت یہی ہے کہ آپ کے سامنے تسلیم کتنا ہے. قرآن کہتا ہے جب آپ فیصلہ سنا دیں تو ایکشن تو چھوڑیے, ان کے دل میں بھی اگر ہلکی سی کجی اور شک آ جائے تو یہ مومن نہیں ہے. بس ایمان کا شکر نبی کے سامنے تسلیم ہے. اب یہ آیت ایک جگہ, یہ تو شیخ شان نزول ہے, ہر جگہ اس آیت کو لے جا کر ہم چیک کر سکتے ہیں کہ جو لوگ نبی کے سامنے تسلیم نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں, چاہے وہ نماز پڑھیں, چاہے روزہ رکھیں, چاہے حج کریں. بس نعمت ایمان کا شکر کیا ہے؟ تسلیم خدا, رسول اور امام کے سامنے. یعنی جب ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ کو حجاب کرنا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ شرم آنکھوں میں ہونی چاہیے, شرم جو ہے وہ انسان کے کردار میں ہونی چاہیے. ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں کی, نہیں اس کا تو مطلب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, وہ تو ہمیں نہیں. جب آپ ایمان لے آئے, دیکھیں ایمان لے آئے کس بات پر کہ میرا خدا حکیم ہے, علیم ہے, میرا خدا میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ایسے خدا پہ جب آپ ایمان لے آئے اور اس خدا کا اگر ایک حکم ہے تو پھر دنیا ہو سکتا ہے آپ کو اس حکم میں گھاٹا دکھائے, لیکن اصل میں آپ کا فائدہ وہیں پر. کیا بات ہے. مجھے ایک روایت یاد, روایت کہیں گے اسے یا کیا کہیں گے, میں نے مجلس میں سنا تھا. ذاکرہ ارشاد فرما رہی تھیں کہ اللہ روز محشر وہ لوگ جو احکام میں پروردگار میں کمی کرتے تھے ان سے کہے گا کیا تم مجھ سے زیادہ رحم دل تھے جو تم نے اسے کم کر دیا, کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو تو تم نے 2 رکعت پڑھی, کیا تم مجھ سے زیادہ رحم دل تھے بندوں پر. وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں ان سے یہ پوچھے گا کیا تم مجھ سے زیادہ علیم تھے, کہ نہیں آج ہمارا دل زیادہ پڑھنے کو کر رہا. نہیں, اللہ کو جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ علیم ہے تو پھر اس نے اگر 33 ٹائمز آپ کو سبحان اللہ کہنے کہا ہے تو وہ 33 کافی ہے, نہ 32 ہو سکتا ہے, نہ 34 ہو سکتا ہے. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ بہترین نسخہ ہے ایمان پر بنے رہنے کا. جی, جہاں ہم نے کفران نعمت دیکھا کہ ایمان کی کفران نعمت یوں ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اطاعت پروردگار میں پیچھے رہ جائے یا اطاعت معصومین میں پیچھے رہ جائے. اس نعمت کا حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ ہر نعمت اپنی طرف سے یہ چاہتی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے, اور وہی قرآن کا وعدہ کہ جب اس کا حق ادا کیا جائے گا, شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ پھر اس میں برکت دے گا اور اضافہ کرے گا. تو ایمان کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جائے؟
دیکھیے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ہم ایمان کا حق کیسے ادا کریں. میں آپ کی خدمت میں اس کو حتی ناظرین کی خدمت میں اس کروں گا، ایک چیز قرآن میں سرچ کریں. قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا وہاں پر آپ دیکھیں قرآن نے ساتھ میں ایک ذمہ داری بتائی. بہت اچھا ہے. قرآن کریم میں جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تقریباً ہمارے خیال سے 89 مرتبہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب کر کے کیا وہاں ایک ذمہ داری بتائی ہے. انہی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا نام ایمان کا حق ادا کرنا ہے. حتی میں آیت ناظرین کی خدمت میں کچھ عرض کروں. جیسے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان روزہ تم پر فرض ہے. دیکھیے صاحبان ایمان اور فوراً ایک ذمہ داری، اے صاحبان ایمان روزہ تم پر کیا ہے؟ فرض ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان تم صبر و صلاۃ سے کیا کرو؟ مدد چاہو. دیکھیں ایک ذمہ داری. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان کلو کھانا کھاؤ. دیکھیں ایک ذمہ داری. لیکن کیا؟ من الطیبات، پاک، مما رزقناکم، جو ہم نے عطا کیا. تمہیں ایسا نہیں کہ زبردستی اپنے اوپر حرام کرو، لیکن طیبات ما رزقناکم، جسے ہم نے پاک چیزیں تمہیں عطا کیا. واشکروا للہ، اور شکر خدا کرو. دیکھیں جہاں ایمان آیا وہاں آپ کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے. یعنی اسی طرح آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھتے چلیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے صاحبان ایمان تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کی اتباع نہ کرو. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر اس کے بعد آیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے صاحبان ایمان جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو. یعنی ہم نے دیا ہے لیکن ہم تمہارے اوپر یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ جن کے پاس جو محروم ہیں انہیں تم دو. پھر اس کے بعد قرآن کریم یعنی اس طرح اگر ناظرین ہمارے دیکھتے چلے جائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے صاحبان ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو منت جتا کر، جسے دے رہے اسے اذیت دے کر. دیکھیں صاحبان ایمان کا ایک ذمہ داری لگایا. پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر ایک ذمہ داری لگا. پھر قرآن اسی طرح کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، جو آپ کا موضوع ہے، سخن ہے، موضوع ہے، ایپیسوڈ ہے، اذکروا نعمت اللہ، اے صاحبان ایمان خدا کی نعمتوں کو یاد کرو. بس ایمان کو بچانے کا اور ایمان کے حق کی ادائیگی کا ایک طریقہ کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد کرنا کہ یہ نعمتیں ہمارے خدا کی جانب سے. پھر قرآن ایک اور ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. یعنی احترام نبی. پر جہاں پر بھی صاحبان ایمان آتا ہے قرآن ایک ذمہ داری دیتا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک پہ کام کریں کہ جہاں قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے وہاں ہمارے لیے ایک وظیفہ اور ایک ذمہ داری معین کر رہا ہے. اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ایمان کی ادا کرنا ہے. بہت اچھا. بالآخر اگر میں یہ کہوں آگا کہ ایک اچھا سا خلاصہ اس گفتگو کا جو الحمدللہ بہت اچھی رہی، پروردگار عالم اس گفتگو میں برکتیں دے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. ساتھ ہی ساتھ میں اگر آخر میں آپ سے یہ کہوں آگا کہ نعمت ایمان کو جب انسان کم تصور کرتا ہے، جب اسے فار گرانٹیڈ لیتا ہے، جب اس کی کفران نعمت کرتا ہے، تو پھر اس کے اثرات کیا نظر آتے ہیں؟ یہ بھی طے ہے کہ نعمت ایمان کا شکر ادا نہ کرنا اور نعمت ایمان سے غفلت برتنا، اس کے سارے نقصانات ہمیں ہوتے ہیں. خداوند متعال کی جانب نہ ہماری اطاعت کا کوئی فائدہ جاتا ہے، نہ ہماری معصیت کا کوئی نقصان جاتا ہے. وہ ذات بے نیاز ہے. ایمان کی نعمت سے غفلت ہمیں چند چیزوں سے محروم کرتی ہے. حتی ان میں سے قرآن کریم سورہ نمل آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صاحبان ایمان نہیں ہوئے تو تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ تم سے بصیرت چھین لی جائے گی. یعنی وہ دل کی آنکھیں تمہاری جو ہے چلی جائے گی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یامہون. وہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے نا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اعمال اچھے بنا کے پیش ہوں گے. یہ دیکھیں یعنی اصل آنکھوں کی بصارت میں ایک چیز پیلی ہو آپ کو ہری دکھائی دے تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز جیسی ہے ویسی دکھائی نہیں دے رہی ہے. ہم اگر نعمت ایمان سے اپنے وجود کو خالی کر لیتے ہیں
تو در حقیقت ہمیں شیطان اصل حقیقت میں ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اصل حقیقت میں اگر کسی کو چیزیں اصل حقیقت میں نہ دکھائی دیں تو ہزاروں جگہ وہ دھوکے کھاتا ہے. اگر کہیں پہ گڑھا ہو اور آپ کو نہ دکھائی دے تو آپ گر جائیں گے. اگر کہیں سراب ہو آپ کو پانی دکھائی دے تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے. ایمان نہ ہونا یعنی انسان کی بصیرت کا نہ ہونا. یہ سورہ نمل آیت نمبر، یہ کوئی ذاکری نقطہ یا نکالی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ اگر تم نے آخرت پہ ایمان نہیں رکھا تو تمہارے اعمال تمہارے سامنے آراستہ ہوں گے اور انہی اعمال کے ذریعے تم بھٹکو گے. پھر ایمان نہیں ہوتا نا تو اپنی بری باتیں بھی ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں. آپ دیکھیے بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے اگر ان کو سلام نہیں کیا تو ٹھیک کیا. لاکھ صحیح کہنے والے ہمارے ارد گرد ہوں مگر پھر بھی جو ہے دکھائی نہیں دیتا. دوسرا نقصان وہ جو ایمان نہیں رکھتے نا وہ اخلاق کے بھی پابند نہیں ہوتے، حتی دنیاوی لحاظ سے بھی. یعنی ہم جو دنیا میں کبھی کبھار بے دینی کا نعرہ بلند ہوتا نہیں، دین پابند کرتا نہیں. اگر کوئی دین کا پابند نہیں ہے نا تو اخلاق انسانی کا بھی پابند نہیں ہے. یعنی انسان کو اس جانب توجہ کرنا چاہیے کہ اگر ایک انسان بے دین ہے تو وہ بے دین اخلاق کا بھی پابند نہیں ہوا. اصول انسانی کچھ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آج دنیا میں بہت سی جگہوں پر انسانی اصول کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ سب بے دینی کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ دین کے محیط میں بہت سالوں کی بے دینی ہے. جی اگر آپ ایک دین کے دائرے میں ہوتے ہیں تو دین آپ کو ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ آپ مظلوم پر ظلم کریں. دین آپ کو ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ چپ بیٹھ کر دیکھیں، آپ کے ملک میں جو ہے وہ کانسرٹس ہو رہے ہوں، اور یہ دین سے دوری ہے. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. وہ جو کبھی کبھار بعضوں کو یہ سمجھ، دین آپ کو بتاتا ہے کہ صداقت ہے، دین آپ کو بتاتا ہے حتی دین مظلوم کی حمایت ہے. دین فقط نماز و روزہ و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی انسان کے ایمان کا پتہ لگانا ہے تو بہت زیادہ اس کے طول رکوع و سجود کی جانب مت دیکھو کہ نہیں بہت طولانی رکوع کرتا ہے تو بہت طولانی سجدہ. نہیں، حضرت فرماتے ہیں لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ فإن ذلک شیء اعتادہ. بہت سے لوگ لمبے لمبے سجدے کرتے چونکہ ان کی عادت ہے. کیا بات، اگر وہ نہیں کریں گے تو وحشت میں پڑ جاتے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا گھر جل جائے گا. کیا بات. حضرت فرماتے ہیں یہ عادت کی بنیاد پر. مولا تو ان کو کیا کیسے جانے کہ یہ مومن ہے. حضرت فرماتے ہیں انظروا، دیکھو الی صدق حدیث ہی و اداء امانت ہی، کہ اس کے دین کو پہچاننا ہے تو دیکھو سچ کتنا بولتا ہے، امانتوں کو کتنا ادا کرتا ہے. بس اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو وہ اخلاق انسانی کا بھی پابند نہیں ہوتا. ایک آخری چیز نقصان جو بہت اہم نقصان ہے ایمان نہ رکھنے کا، وہ روح کی بے اطمینانی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریس. یعنی ہزاروں یعنی مشکلات آپ آج ہر طرف آپ دیکھیے دنیا میں کتنے سامان اور سائیکائٹرسٹ اور ان کی جو دکانیں ہیں وہ چل پڑی ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگ ڈپریسڈ ہیں، اسٹریسڈ ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو صرف جو ہے وہ عزاداری تک محدود کر دیا ہے، ہم نے دین کو جو ہے وہ صرف نماز تک محدود کر دیا ہے، ہم نے دین کے اصل معنی کو، ایمان کے اصل معنی کو جو ہے وہ فراموش کر دیا. کیونکہ ایمان یعنی ایک ایسی طاقت پہ آپ کا بھروسہ جو آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی. بے شک. اور بے اطمینانی آتی ہی اس وقت ہے جب آپ اس کو علی کل شیء قدیر نہیں تصور کرتے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر انسان کو تصور کرنا چاہیے تھا. اور پھر قرآن نے واضح لفظوں میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فقط یاد خدا، یاد خدا یعنی ایمان بے خدا. یاد خدا کا مطلب یہی ہے تمہارا خدا پہ ایمان ہوگا تو مطمئن ہوگے. بس ایمان کا نہ ہونا بے اطمینانی لے آتی ہے، اور بے اطمینانی ہزاروں بیماریاں لے آتی ہیں. بے اطمینانی یاس لے آتی ہے، بے اطمینانی مایوسی لے آتی ہے. لہذا ایمان کی وہ عظیم دولت ہے جو آپ کو مطمئن رکھتی ہے. اور اگر کسی کو شک ہو تو جائے کربلا کے دشت میں دیکھے جہاں ایمان بے خدا اس قدر تھا کہ جو سر زیر خنجر تھا وہ مطمئن تھا، لیکن خنجر چلانے والا بے اطمینان تھا. کیا بات ہے. یہ اطمینان ایمان کی طاقت بہترین ہے، بہترین ہے. پروردگار عالم آپ کو بہترین جزا سے نوازے آگا کہ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں پروردگار عالم کی کہ وہ مجھے اتنی بہترین اپارچونٹی دیتا ہے کہ ایسے علماء کے ساتھ جو ہے میں 1-on-1 ڈسکشن کرتی ہوں. اور پروردگار عالم اس کی برکات جو ہے وہ اس کی
اثرات جو ہیں وہ مجھ میں اور میری نسل میں انشاءاللہ دکھائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا گو ہوں ناظرین کے لیے بھی کہ اس پروگرام کو جس مقصد کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ اس کے اثرات ہم ایز اے سوسائٹی اپنے معاشرے میں دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا، بہت بہترین گفتگو رہی۔ ناظرین گرامی